نظام قدرت اور شریعت کے خلاف بل نامنظور۔ ٹرانسجنڈر کیا ہے؟ یاد رہے یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ سے پاس ہونے جا رہا ہے۔ میں عام فہم لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی مرد یا عورت اپنی خواہش پر نادرا کے دفتر جا کر اپنی جنس تبدیل کرا سکے گا۔ ایک لڑکی اپنا گیٹ اپ لڑکے والا بنا کر نادرا آفس میں کہے کہ میں اپنی جنس تبدیل کرنی ہے، لہٰذا آپ میرا نام خالدہ بی بی کے بجائے خالد خان لکھ دیں اور جنس کے خانے میں لڑکی کے بجائے لڑکا لکھ دیں، تو اس قانون کے مطابق نادرا والے ایسا کرنے کے پابند ہوں گے، اور وہ لڑکی جو کاغذی کارروائی کے مطابق لڑکا بن گئی وہ وراثت میں وہ بھائی کے حصے کا آدھا لینے کے بجائے بھائی کے برابر حصے کا حقدار رہے گی۔ یہ قانون ایک تو قرآن میں اللہ کے مقرر کردہ حصوں کی خلاف ورزی، دوسرا یہ کہ یہ بناوٹی لڑکا کسی لڑکی سے ہی شادی کرے گا جیسا کہ مغربی دنیا میں ہم جنس سے شادی ہوتی ہے، یہ دوسرا کام خلاف اسلام ہوا جسے اس قانون کے تحت تحفظ مل گیا۔ جب لڑکا نادرا آفس میں جا کر جنس تبدیل لکھوا لیتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے گھروں میں لڑکی بن کر بے دھڑک چلا جاتا ہے، گاڑی میں سفر کرے گا تو عورتوں کے ساتھ بیٹھے گا، عورتوں کی محفلوں میں شامل ہوگا، کیا کیا گل کھلائے گا۔ میں حیران ہوں جن قومی اسمبلی کے ممبران نے یہ بل پاس کر کے سینٹ کو بھجوایا تو وہ اپنی بیوی، بہن اور بیٹی کو ان تمام بناوٹی مردوں کی ہوس کا نشانہ بننے سے کیسے محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ لوگ نہ صرف مغربی آقاؤں کو خوش کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں بلکہ اپنی عزت کا بھی جنازہ نکالنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس خطرے کے علاوہ یہاں بھی اسلامی قانون وراثت کی روح سے اور اللہ کے مقرر کردہ حد ٹوٹنے کے ساتھ ہم جنس کی شادی ہوگی، جو شرعی اسلام کے خلاف ہے۔ صرف سینیٹر مشتاق احمد خان نے سینٹ میں اس بار پھر شدید اعتراض کیا اور احتجاج کیا، اور باقی تمام مذہبی اور سیاسی حکومتیں اپوزیشن پارٹیوں نے اپنے آقاؤں کی خواہش پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو ان جھوٹے فریبی اور مکار لیڈر جو کہ مغربی آقاؤں کے غلام ہیں، ان کے لیے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے لڑائیاں کرتے پھرتے ہیں اور ان کی جھوٹی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں؟ آج وقت ہے ان کو پہچان لیں کہ جن جن لوگوں نے اس بل کو پاس کرایا، اپنا ووٹ انہیں دے کر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مجرم نہ بنیں۔ لہٰذا آج بھی اس قانون کو روکا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم مسلمان سارے بیک زبان ہو کر اس کے خلاف احتجاج کریں، ورنہ ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر نہ کوئی خاندانی نظام باقی رہے گا، نہ کوئی شرم و حیا باقی رہے گی، نہ ہی ماں کا مقدس رشتہ سلامت رہے گا، نہ ہی بہن کا رشتہ، نہ بیوی کا رشتہ، کوئی رشتہ سلامت نہیں رہے گا۔ ہمارا اور جانوروں کا نظام ایک جیسا ہو جائے گا۔ خدا را اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے، اسلامی قوانین اور شریعت کے تحفظ کے لیے سارے میدان عمل میں نکلیں۔ جہاں جس کا جتنا زور ہے، جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے اتنی کوشش کریں اور اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں۔